بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، کہ کتنا ہی نامور تاریخ دان یا مصنف کیوں نہ ہو، اسلامی تاریخ ہر کسی نے سنہری حروف میں قلم بند کی۔ مورخین اور تاریخی مصنفوں کا کمال نہیں تھا، بلکہ اسلام نے ہی اپنے قواعد و ضوابط اور اعلیٰ تابناک اور اصولوں کی بدولت کسی کو کہیں بھی تنقید کا موقع نہیں دیا، چونکہ اسلامی ضابطہ حیات غیر مسلموں کے علاوہ تمام مخلوقات کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک علاقائی گروہ یا مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت اسلام کو وہ طاقت بخشی جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہوئی۔ حالانکہ ہر دور میں اسلام دشمنوں میں کبھی کمی نہ آئی، اسلام کے پیروکار اپنے کردار اور اخلاق کی بدولت کبھی عروج تو کبھی زوال کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے کبھی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے نہ جا سکے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان جب بھی غلام بنا اپنوں کی غداری کی وجہ سے بنا۔ روشن اور تابناکی کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے اسلامی تاریخ غداروں سے بری پڑی ہے۔ ناظرین، برصغیر میں انگریزوں کے 190 سالہ تسلط کی اصل وجہ بھی مسلمانوں میں چھپے غدار تھے۔ میری آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کے اس مشکل ترین وقت میں سیاسی و سماجی حالات کے اصل محرکات کا اندازہ لگایا جا سکے اور اس بات کا تعین کر ہی لیا جائے کہ آج بھی کہیں پاکستان غداری کے نرگے میں تو نہیں۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماضی کے غداروں کو آج کے چند اہم عناصر کے ساتھ موازنہ کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے 4 گھنٹوں میں 500 غیر مسلم اور 2500 مسلمان فوجی دستے نے مل کر تقریباً 50,000 مسلمان فوجی دستوں کو اذیتناک شکست سے دوچار کیا۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مرزا محمد سراج الدولہ کی۔ جی، نواب سراج الدولہ جو بہار، بنگال اور اڑیسہ کے آخری صحیح المانی آزاد حکمران تھے۔ نواب سراج الدولہ اپنے نانا علی وردی خان کی وفات کے بعد 23 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے تھے۔ ان کا دور حکمرانی نہایت مختصر تھا۔ 1757 میں ان کی شکست کے بعد بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا سورج طلوع ہوا۔ 24 سالہ سراج الدولہ کی کمان میں لڑی گئی جنگ پلاسی کا شمار ہندوستان کی ان اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد برصغیر پر انگریزوں کا 190 سالہ تاریخ دور شروع ہوا تھا۔ بنگال کے غداروں کی کارستانیوں سے 23 جون 1757 کو صرف 4 گھنٹے میں میدان پلاسی میں رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں کے ہاتھوں سراج الدولہ کی تقریباً 50,000 پیادوں، 18,000 گھڑ سواروں اور 55 توپوں پہ مشتمل قوی فوجی لشکر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، 23 جون 1757 سراج الدولہ نواب بنگال اور انگریز جنرل کلائیو کے درمیان جنگ پلاسی کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر دریائے بھاگیرتی کے کنارے قاسم بازار کے قریب واقع ہے پر ہوئی۔ انگریز جنرل کلائیو بنگال پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور شہنشاہ دلی بھی اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھا۔ بنگال پر قبضے کے لیے بلیک ہول کا فردی افسانہ تراشا گیا اور میر جعفر سے سازش کی گئی۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا۔ اس کو نوابی کا لالچ دے کر توڑ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اوما چند نامی ایک سیٹ کو بھی اس سازش میں شریک کیا گیا اور اسے 30 لاکھ روپے دینے کا جو معاہدہ کیا گیا وہ بھی جعلی تھا۔ کلائیو اپنی روایتی 3000 فوج کو لے کر نواب پر چڑھ آیا۔ اس کی فوج میں صرف 500 گھڑ سوار اور 2500 ہندوستانی تھے۔ نواب کے پاس بقول مورخین 50,000 پیادے، 18,000 گھڑ سوار اور 55 توپیں تھی، لیکن اس فوج کا ہر حصہ میر جعفر کی زیر کمان کلائیو سے مل چکا تھا۔ اس لیے نواب میدان جنگ میں ناکام ہوا اور گرفتار ہو کر
میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ انگریز مورخوں کا دعویٰ ہے کہ کلائیو نے 3000 فوجیوں کی مدد سے نواب کی لاتعداد فوج پر فتح پائی۔ قرین قیاس نہیں ہو سکتا کیونکہ 50,000 میں سے ہر ایک کے حصے میں 3000 بوٹی نہیں آ سکتی۔ دراصل خود نواب کی فوج کا بیشتر حصہ اپنے گھر کو آگ لگا رہی تھی۔ نیز یہ کہنا کہ میر جعفر آخر دم تک نواب کے ساتھ نہیں ملا بالکل غلط تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کو انگریز نواب نہ بناتے۔ یہ اسی شخص کی غداری تھی جس کے باعث بنگال میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس پر بھی اگر سراج الدولہ کا سپہ سالار نہ مرتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس سپہ سالار کو جو میر جعفر کے ساتھ شریک نہ تھا، میر جعفر کے سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا تھا، جس سے وفادار فوج بھی بدحواس ہو گئی۔ کلائیو کے صرف 20 آدمیوں کا مارا جانا اور 50 کا زخمی ہونا تعجب خیز نہیں، کیونکہ توپ خانے کو بھی پہلے ہی خرید لیا گیا تھا اور توپوں میں پانی بھی دلوا دیا گیا تھا۔ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جنگ سے پہلے بارش ہو گئی اور نواب کے پاس بارود دانپنے کے لیے ترپال نہیں تھی۔ اس وجہ سے نواب کا سارا بارود بھیگ کر نقارہ ہو گیا تھا۔ لڑائی کے بعد کلائیو مرشد آباد پہنچا جو ان دنوں بنگال کا دارالحکومت تھا۔ کٹ پتلی شاہ دلی سے پہلے ہی میر جعفر کی تقرری کا فرمان حاصل کیا جا چکا تھا، چنانچہ اس کو گدی پر بٹھا دیا گیا۔ میر جعفر کو تمام خزانہ اور ذاتی زر و جواہر کلائیو کی نظر کرنے پڑے، جن میں سے ہر انگریز کو معقول حصہ دیا گیا۔ صرف کلائیو کا حصہ 53,01,000 روپے تھا۔ اس کے علاوہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1 کروڑ روپیہ کلکتہ کے نقصان کے عوض اور حملے کی پاداش میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بنگال میں 24 پرکھنے کا زرخیز علاقہ بھی کمپنی کی نظر ہو گیا۔ 1759 میں شاہ عالم نے اس تمام علاقے کا محاصل جو 4.5 لاکھ روپے تھا وہ بھی کلائیو کو بخش دیا، اور اس طرح تقریباً سارا بنگال انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ چند روز بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بے دست و پا کر دیا، لیکن یہ شخص نہایت سمجھدار نکلا۔ اس نے ایسے اقدامات شروع کر دیے جن سے انگریزوں کے پنجے ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے اور پٹنہ میں 200 انگریز قتل کر دیے گئے۔ میر قاسم نے دیگر مسلمان نوابوں کو متحد کر کے بکسر کے مقام پر بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، جس میں لگ بھگ 1000 انگریز مارے گئے، لیکن پھر غداری اور سازش اپنا رنگ لائی۔ میر قاسم کی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور انگریز بنگال پر قابض ہو گئے۔ اس جنگ میں سراج الدولہ کی شکست کی بہت سی وجوہات میں سے غداری کے علاوہ ایک وجہ بارش بھی تھی۔ سراج الدولہ کے پاس توپیں تو بہت تھی، لیکن وہ توپوں کو ڈھانپنے کے لیے ترپالیں نہیں لے کر گئے تھے۔ جب بارش اچانک ہوئی تو توپیں اور بارود بیکار ہو گیا، لیکن دوسری جانب انگریزوں نے توپیں ڈھانپ کر رکھی تھی۔ ہندوستانی یہی سمجھتے رہے کہ انگریزوں کی توپیں بھی بیکار ہو گئی ہوں گی۔ 100 پیادے توپوں کے سامنے اتار دیے گئے۔ جب انگریزی توپوں نے آگ اگلی تو دیسی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس طرح نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے اور بنگال میں انگریزوں کا تسلط 190 سال کے لیے قائم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔